بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، عزت رسول، حرمت رسول، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کسی مومن کے دل کے اندر عزت رسول نہیں ہے، حرمت رسول نہیں ہے، ناموس رسالت کی عزت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ حاجی ہے، قاضی ہے، نمازی ہے، سخی ہے، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ سلاطین اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جس نے بھی عزت رسول کو سمجھا، ناموس رسالت کو سمجھا، اس کو اللہ نے ایک بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی نے فاتح بیت المقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح اس کے دور کے اندر ایک گستاخ رسول ریجینالڈ، جو ایک قلعے کا مالک تھا، اس نے گستاخی کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 3 دفعہ قسم اٹھائی تھی کہ یا اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس گستاخ رسول کا سر اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے جدا نہ کر دوں۔ تو پہلی دفعہ اس نے اس وقت قسم اٹھائی تھی جب ایک تجارتی قافلہ اور اس کا قلعہ تجارتی قافلے کے گزرگاہ پر تھا، تو اس نے لوٹا۔ اور پھر دوسری مرتبہ اس وقت جب اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا، تو اس میں اس کی صلاح الدین ایوبی کی ایک بہن بھی موجود تھی۔ اور تیسری دفعہ اس وقت جب اس نے مقامات مقدسہ کی توہین کی، یعنی مدینہ شریف کی اس نے توہین کی اور حملہ کرنا چاہا، تو پھر وہ لوگوں کو کہتا کہ اب بلاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے تم امتی ہو، اور آ کر مجھ سے وہ تمہیں چھڑائے۔ یعنی فخرانہ، تکبرانہ، فرعونیت کے لہجے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا۔ تو جب وہ قلعہ فتح ہوا تو یہ گرفتار ہو گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو سپاہی گرفتار ہوئے، جو ان کے فوجی گرفتار ہوئے، فوج کے سپہ سالار گرفتار ہوئے، سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ تو ادھر آ۔ اس ریجینالڈ کو کہا کہ تو کہتا تھا کہ مجھے لوگوں کو کہ بلاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے تم کلمہ گو ہو، اور تمہیں آ کر وہ مجھ سے چھڑائے۔ ظالم، اب مجھے بھیجا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ میں تجھ جیسے گستاخ کا سر قلم کروں، اب تو کس کو بلاتا ہے تو بلا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار چلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرات گرامی، جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ ساری 8 چیزیں ہیں۔ آخر میں فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ ان 8 چیزوں کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر زیادہ ہیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے خوف کا۔ تو اس واسطے یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز، وہ بھی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ و جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ معنی کہ جملہ فرائض سب فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی عزت پر، ناموس پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ الا البلاغ۔